کی شعائیں پڑتی ہیں، جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے وہ سب چیزوں کو روشن کر دیتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، تو نور وہ ہوتا ہے کہ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ یہ سورج اگرچہ نور ہے مگر یہ سورج صرف ظاہر کو روشن کرتا ہے، مگر قربان جائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے نور فرمایا ہے، اور آپ اللہ کے ایسے نور ہیں کہ آپ ظاہر کو بھی روشن کر دیتے ہیں اور باطن کو بھی روشن فرما دیا کرتے ہیں، ظاہر و باطن دونوں کو روشن کرتے ہیں۔ اور پھر اس نور کی گود میں جس نے پرورش پائی ہو، جس نے اس نور والے آقا کے گھر میں تربیت پائی ہو، پروان چڑھی ہو، اندازہ کریں کہ پھر ان کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے سے نور نکلتا تھا، چیزیں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ سی رہی ہوتی ہیں اور سیتے وقت ان کی سوئی زمین پر نیچے گر جاتی ہے، ساتھ میں چراغ بھی گل ہو جاتا ہے، روشنی بند ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت کمرے سے باہر ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی ہے، چراغ بھی بند ہو گیا ہے، روشنی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب سوئی تو ویسی چھوٹی سی ہوتی ہے، نظر کیسے آئے، کیسے اسے ڈھونڈا جائے؟ اتنے میں نبی پاک علیہ السلام نور والے آقا حضرت عائشہ کے کمرہ اقدس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضور کمرے میں داخل ہوتے ہیں، سارا کمرہ حضور کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، سارا کمرہ حضور کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گری ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، یا رسول اللہ آپ مسکرا دیں تو ایک سوئی کیا چیز ہے، بڑی بڑی بگڑی بن جایا کرتی ہے، آپ مسکرا دیں تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ سوزن کہتے ہیں سوئی کو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، اور صبح کو شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایسا نور، تو اس نور والے آقا کی گود میں پرورش پائی حسنین کریمین نے، سید الشہداء امام علی مقام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، امام ہمام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور والے آقا کی گود میں پرورش پائی ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کو نبی پاک علیہ السلام سے نور کیسا ملا، آپ پڑھ لیں، امام حسین کی سیرت میں موجود ہے، امام حسین کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا کہ آپ جب کبھی کسی اندھیری جگہ پر جاتے تھے، آپ کے چہرے کے نور سے وہ اندھیرا ختم ہو کر وہاں پر روشنی ہی روشنی چھا جایا کرتی تھی، وہاں پہ روشنی ہو جاتی تھی۔ یہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان سے اللہ نے آپ کو یہ نور عطا فرمایا۔ اور کیسی نبی پاک علیہ السلام کی گود میں امام حسین کی تربیت ہوئی، اللہ اکبر۔ امام حسین پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے خود آپ کا نام حسین رکھا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے نواسوں کا نام ایسا رکھا ہے جو ان سے پہلے کبھی کسی کا نہیں تھا۔ حسن اور حسین مخلوق میں پہلی شخصیات نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مخلوق میں پہلی وہ شخصیات ہیں امام حسن اور امام حسین کہ جن کا نام حسن و حسین رکھا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے دو مبارک نام ہیں۔
जन्नती नामों में से दो मुबारक नाम हसन और हुसैन है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। कुर्बान जाइए, 7वें दिन इमाम हुसैन का भी अकीका हुजूर ने खुद फरमाया, आपके बालों के बराबर आपने चांदी को सदका किया। और कुर्बान जाइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो आप जानते हैं कि बच्चे को गुट्टी दी जाती है, कोई नरम चीज, कोई मीठी चीज, किसी नेक बंदे को चटाकर, यानी किसी नेक बंदे का जूठा उस बच्चे को चटाया जाता है ताकि बच्चा नेक बने, उस नेक बंदे के औसाफ बच्चे के अंदर आ जाए। कुर्बान जाइए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पर कि जब आप पैदा हुए गुट्टी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इमाम हुसैन को अता फरमाई है, और फिर किसी और चीज की नहीं बल्कि अपने लुआबे दहन की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक लुआब इमाम हुसैन के मुंह में डाला तो सबसे पहली चीज जो इमाम हुसैन के पेट में गई, कुर्बान जाइए, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन था। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, है जी, अल्लाह अकबर। इमाम आला हजरत के अशार पढ़ते चले जाएं, ईमान ताजा होता है। आला हजरत कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, मिलके कहना है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे। और उसी जबान का लुआबे दहन, उसी जबान का लुआब इमाम हुसैन के पेट में सबसे पहले ग़िज़ा के तौर पर जाता है। जरा अंदाजा करें कैसी जो है परवान इमाम हुसैन की होगी, कैसी शान इमाम हुसैन की होगी कि पहली ग़िज़ा जो लुआब है नबी पाक अलैहिस्सलाम का है, और वह हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद इमाम हुसैन के कान में अजान देते हैं। कानों में भी जो पहली आवाज़ गई हबीब खुदा की गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ गई, और आवाज़ भी क्या गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की शान हुजूर की ज़बान से इमाम हुसैन के कानों में सबसे पहले जाती है। अंदाज़ा करें इमाम हुसैन का मकाम कितना बुलंद वाला होगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़े खुश होते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम आप बड़े जो है वो आप खुश होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम बड़ा खुश होते हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को सहाबा किराम मुबारक भी देते हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर के दरबार में आते हैं। इमाम हुसैन के पैदा होने पर बारगाह रिसालत में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको नवासे की पैदाइश पर मुबारक हो, और अल्लाह भी आपको इस पर मुबारकबाद पेश करता है, अल्लाह भी मुबारकबाद पेश करता है। कुर्बान जाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का बेटा पैदा होता है। याद रखिए हुजूर ने फरमाया कि मेरा नसब अली की पुश्त से चलेगा। हदीस में हुजूर ने फरमा दिया कि हर नबी की औलाद उसकी पुश्त से चलती है। हुजूर ने फरमाया कि मेरा नसब, मेरी औलाद अली के पुश्त से चलेगी, यानी फातिमा ज़हरा से चलेगी। तो अंदाजा कीजिए कि हुजूर की औलाद की शान कितनी बुलंद बाला है। फरमाया कुल्लु हस्मी व नस्मी यनक़तिउ यौमल क़ियामा, सारे ख़ानदानी रिश्ते क़यामत में ख़त्म हो जाएंगे। आपने सुना ही है ना, बयानात में, किताबों में पढ़ा है, कुरान और हदीस, हमारा इस्लाम हमें बताता है कि बाप बेटे से दूर भाग रहा होगा, माँ औलाद से दूर भाग रही होगी, औलाद माँ बाप से दूर भागेगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सारे खानदानी रिश्ते क़यामत में ख़त्म हो जाएंगे। मगर मेरे आका ने फरमाया इल्ला हस्बी व नस्बी, मगर मेरा खानदानी ताल्लुक, मेरा खानदानी रिश्ता क़यामत में भी बाकी रहेगा और उसे फ़ायदा भी पहुँचाएगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही पैदा होते हैं तो ज़मीन व आसमान से मुबारकबादें जो हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को दी जाती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े खुश होते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर बारगाह रिसालत होते हैं।
نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے کی پیدائش کے ساتھ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے 5 شعبان 4 سنہ ہجری کو مدینے میں ہوتی ہے۔ 5 شعبان ہجرت کا 4تھا سال تھا اور مدینہ منورہ میں تھے، وہاں امام حسین کی پیدائش ہوئی۔ مگر آپ دیکھیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی امام حسین کی شہادت کی خبر بھی پھیل جاتی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو نواسے کی پیدائش مبارک، خیر مبارک۔ فرمایا مگر یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اسے شہید کر دیا جائے گا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ اسے شہید کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں امام حسین کے مقام شہادت کی مٹی آپ کو پیش کروں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کربلا کی مٹی جو ہے حضور کے دربار میں پیش کی، حضور کو جو ہے پیش کی آپ کے دربار میں، اور وہ مٹی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو دی، اور ام سلمہ کو حضور علیہ السلام نے مٹی دے کر فرمایا یہ مٹی اپنے پاس رکھو، اور جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مٹی حضور نے اپنی زوجہ مطہرہ ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور واقعی ایسا ہوا کہ جب 10 محرم کو امام حسین کو شہید کیا گیا، حضرت ام سلمہ کے پاس جو مٹی موجود تھی وہ خون بن گئی، وہ لال ہو گئی، وہ سرخ ہو گئی۔ مگر آپ دیکھیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی امام حسین کی شہادت کی خبر بھی پھیل جاتی ہے۔ جبریل امین حضور کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، مگر ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر پھر بھی نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اللہ کے دربار میں یہ نہ دعا کی کہ مولا ان سے یہ آزمائش کو دور کر دے، اے اللہ ان سے کربلا کے معاملے کو دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کے دوران کربلا کے مقام سے گزرے تو وہاں پر آپ ٹھہر کر رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس مٹی سے مجھے بڑی جو ہے تکلیف دہ خوشبو آتی ہے۔ فرمایا یہ مقام کرب و بلا ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ اس پر میرے شہزادے کو، میرے لاڈلے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ بھی جانتی ہیں کہ ان کو شہید کیا جائے گا، نبی پاک علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا، مگر پھر بھی یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا اس آزمائش کو دور کر دے۔ حضور سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہوگا؟ حضور سے زیادہ دعائیں کس کی قبول ہوں گی؟ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں نا اجابت کا صحرا عنایت، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور علیہ السلام کی دعا تو بہت دور کی بات ہے، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور کے دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہو اللہ رب العالمین اس خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ انی ارا ربک ان یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ آپ ادھر تمنا کرتے ہیں رب ادھر پوری کر دیتا ہے، آپ خواہش فرماتے ہیں رب پوری کر دیتا ہے۔ تو جب خواہش کا یہ عالم ہے تو پھر دعا کا عالم کیا ہوگا؟ مگر حضور علیہ السلام نے ساری زندگی امام حسین کے لیے جو ہے یہ دعا نہ کی کہ اے اللہ کربلا کے معاملے کو ان سے دور کر دے، یہ آزمائش ان کو دور کر دے، بلکہ صبر و استقامت کی دعا کرتے رہے، صبر و استقامت کی دعا کرتے رہے، گھر والوں کو بھی صبر کا درس دیتے رہے، مولا علی، فاطمہ زہرا، دیگر خاندان والے سب کو جو ہے صبر کا درس دیتے رہے، کیونکہ آپ راضی برضائے الہی تھے۔ رب نے جو حکم دیا تھا آپ چاہتے تھے کہ اسے پورا کیا جائے۔ عجیب و
کیا شعر تھا علامہ اقبال کا وہ شعر تھا، عجیب و رنگی و دستین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو بہرحال قربانی کی ابتدا تو حضرت اسماعیل سے ہوئی، مگر انتہا امام حسین سے جو ہے وہ ہوئی ہیں جی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، مگر ان کی قربانی نہ ہوئی، اللہ نے مینڈا بھیج دیا، مگر امام حسین کی قربانی اللہ نے جو ہے وہ قبول فرمائی اور شہادت آپ کو عطا فرمائی۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچپن میں بڑے واقعات ہیں امام حسین کے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، امام حسین حضور کی گردن پر پشت پر چڑھے جو ہے وہ سوار ہو جاتے، اور جب تک امام حسین نہ اترتے حضور سجدے سے سر نہ اٹھا دیتے، بلکہ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام امام حسین کا رونا جو ہے پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے رونے کی آواز آئی، پوچھا کون روتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حسین روتا ہے۔ فرمایا اسے نہ رونے دیا کرو، کیونکہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا پیار نبی پاک علیہ السلام کے پاس۔ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے سگے بیٹے تھے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم نام تھا حضور علیہ السلام کے بیٹے کا۔ تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے دائیں کندھے پر جو ہے آپ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے جو ہے بائیں ران پر بائیں طرف جو ہے وہ آپ کے حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کے سگے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں بچے تھے، چھوٹے تھے، ایک طرف امام حسین ہیں، دوسری طرف حضور کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں دونوں بیٹے ہیں، دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ مگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس اکٹھا نہیں فرمائے گا، ان میں سے کسی ایک کو آپ منتخب کر لیں، کیونکہ دوسرے کو جو ہے پھر اللہ رب العالمین جو ہے وصال عطا فرما دے گا، اپنے پاس بلا لے گا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے، علماء نے جو بیان کیا، لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حسین ابھی چلے گئے تو میری بیٹی فاطمہ میری لخت جگر کو تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم جاتے ہیں تو زیادہ تکلیف مجھے ہوگی، لہٰذا حضور علیہ السلام نے امام حسین کا انتخاب فرمایا، اور جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت سے چلے گئے۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم حضور کے سگے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب بھی نبی پاک علیہ السلام امام حسین کو دیکھا کرتے تو اکثر فرمایا کرتے ھذا بمن فدیتہ بابنی، فرمایا یہ وہ ذات ہیں جن پر میں نے اپنا سگا بیٹا قربان کر دیا ہے، یہ وہ ہیں جن پر میں نے اپنا سگا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ یہ شان ہے امام حسین کی۔ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ اپنا بیٹا ان پر قربان کر دیا، ایک طرف حال یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ کرب و بلا میں یہ معاملہ ہونا ہے، مگر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین اور امام حسن یہ دونوں جو ہے یہ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ امام حسن سر سے سینے تک اور امام حسین سینے سے پاؤں تک جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دونوں کو ساتھ کھڑا کرتے اور یوں نبی پاک علیہ السلام کی شبیہ کو جو ہے ملاحظہ کیا کرتے، دیدار کیا کرتے، اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ ایسی شان حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، فرمایا جو امام حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کیا کرتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اہل بیت کرام سے محبت کرے، اہل بیت کرام سے جو ہے وہ محبت کرے۔
نبی کریم अलैहिस्सलाम امام حسین سے کیسی محبت کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو چوسا کرتے تھے جیسا کہ آدمی کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرۃ، فرمایا جس طرح بندہ کھجور منہ میں ڈال کر اس کی گٹھلی یا کھجور کو چوستا ہے، نبی پاک علیہ السلام امام حسین کے لعاب کو اس طرح چوسا کرتے، اس طرح نبی پاک علیہ السلام محبت کا اظہار فرمایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ علامہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے، ران پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حاضر ہوئے، اور پھر وہی 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ کون سے 2؟ امام حسن اور امام حسین۔ اعلیٰ حضرت ان کا صدقہ مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن پھولوں کی طرح رضا کو بھی قبول فرما لیں، کیونکہ آپ نے حسن و حسین کو اپنا پھول کہا ہے، تو ان 2 کا صدقہ کہ جن کو آپ نے اپنا پھول فرمایا ہے، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ اللہ رب العالمین امام حسن و حسین کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ابھی اگلے 4 دن چھٹیاں ہی ہیں، تو مجھے اجازت دے دیں اگر میں بیان تھوڑا سا لمبا کر دوں تو آپ لوگ بیٹھ جانا ہے، آج چھٹی دے رہا ہوں جلدی، لیکن چلیں اتنا ہی رکھتے ہیں۔ وہ مجھے یاد آ گیا، چلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ رمضان چل رہا تھا تو رمضان میں جو ہے نا وہ ہم نے اس کو بند کر دو بیٹا، رمضان